السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. وبعد، کل کے درس میں فتح مکہ اور حنین اور طائف کی لڑائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی. اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور اس جنگ میں، جنگ حنین میں، پچھلی جنگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مال غنیمت اسی حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی. مگر پیارے نبی علیہ السلام نے سب مال مکہ کے مسلموں کے ہاتھ میں دے دیا اور مدینہ کے مسلمانوں کو ایک دانہ تک نہیں دیا. جب یہ بات انصاریوں کو پہنچی تو ان کو بڑا خراب لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور یہ بتایا کہ لوگ اپنے گھروں میں مال کو لے کے جائیں، بکریوں کو لے جائیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر جاؤ تو محمد تمہیں ساتھ لے کر جاؤ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت اور تقریر پر صحابہ اکرام رونے لگے، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش اور مدینہ کی طرف واپسی اور انصاریوں سے محبت کی جب بات انہوں نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ رسول ہم کو کتنا چاہتے ہیں. بہرحال جب آپ مال غنیمت تقسیم کر کے مکہ آئے تو آپ نے عمرہ کیا. تو عمرہ کرنے کے بعد یہ کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہو گئے، یعنی جو بھاگے تھے اور مسلمان جنگ جیت کر کے مال غنیمت لوٹ کر کے آئے تھے، یہ کافر لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا آپ مسلمان ہو گئے، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے مال لوٹا ہے لیا ہے سب واپس کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارا مال کا جو معاملہ ہے میں نے تقسیم کر دیا ہے، اگر تقسیم نہ ہوا ہوتا تو میں سب دے دیتا، لیکن اب چونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب میں نے صحابہ کو تقسیم کر دیا ہے، تو اب کیسے ان کو لیا جائے گا، دیا جائے گا، یہ بات کی بات ہے. میں نے تم لوگوں کا تقریباً 12 یا 13 نے انتظار کیا صرف اس لیے کہ تم آؤ گے، اسلام قبول کر لو گے اور تم کو نماز دے دوں گا، لیکن جب تم نہیں آئے تو میں نے مجبور ہو کر کے مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کر دی. تو اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اگر مسلمان خود اپنی راضی سے دے دیں تو آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ تمہارے بھائی آئے ہیں، یہ تمہارے بھائی آئے ہیں اور توبہ کر کے آئے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو مال تقسیم کر دیا گیا ہے اس کو واپس ان کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی رائے یہ تھی، ان کو سامنے 2 بات رکھی، دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو پراپرٹی اور دولت تو تم کو دولت دے دی جائے گی، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوٹری غلام جو بنائے گئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے تو بھی واپس کر دیا جائے گا. لیکن 2 میں سے کوئی ایک، یا تو آپ کو دولت چاہیے یا آپ کو اپنی اولاد یا آپ کی جو گھر کی عورت یا بیٹی یا جو کچھ بھی ہے عورت چاہیے یا دولت چاہیے. ان لوگوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو ترجیح لینے کے لیے دولت کو کہا جانے دو، کمائیں گے پائیں گے، لیکن یہ اولاد لوٹری غلام بنے رہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو مسلمانوں نے کہا ہم دے دیں گے، ہم دے دیں گے، ہم دے دیں گے. سب لوگوں نے کہا ہم دے دیں گے. تو اب یہ مسلمان جو یہ اپنی آواز سے بول رہے تھے، تو اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ سب اس میں بول رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اس میں کون بول رہا ہے اور کون نہیں بول رہا ہے. پھر اس کے بعد قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جتنے لوگ قبیلے میں تھے سب کی بات یہاں پہ رسول تک پہنچائی گئی، اور سب لوگوں نے اللہ کے نبی کی رائے کو قبول کر لیا، اور جو مال غنیمت لوڈی اور غلام کی شکل مسلمان لے کر کے آئے تھے ان سبوں کو اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، اور صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کر کے آئے تھے ان کے ہاتھ میں تھما دیا. اس کے بعد آپ مکہ آئے، مکہ سے مدینہ آئے تو سن 9 ہجری رجب کے مہینے میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں پہلے جنگ موتا کی تیاری کی اور صحابہ کرام کو ہجرت دی 3000 لشکر کے ساتھ. اس جنگ کے بعد
وہاں کے رومیوں اور وہاں کے مشرکوں کے درمیان مدینہ والوں سے دشمنی اور مدینہ کی مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ جنگ موتا کی کارروائی اور جواب دینا چاہتے تھے کہ جو جنگ موتا میں ہم ہار گئے، پسپائی ہوئی، ذلت و رسوائی ہوئی، ہم مارے گئے، ہم اس کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اب یہ ان کی سوچ اور ان کی ترتیب بنی تھی ایسی۔ اللہ کے نبی کو جیسے خبر ہوئی، آپ علیہ السلام نے 30,000 کی فوج تیار کی اور آپ علیہ السلام گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکلے تھے کہ یہ زمانہ وہ تھا جو نہایت شدید گرمی تھی اور پھل پک چکے تھے۔ اب یہاں گرمی کا موسم بھی ہے اور کھجور تیار ہونے والی ہے، اس کو کاٹنا ہے اور یہ پورے سال کی خوراک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلنا ہے، جو پکے سچے مسلمان تھے وہ لوگ نکل گئے۔ اور یہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان بہت کمزور تھے، بہت خستہ حال تھے۔ ایک تو شدت، گرمی کی شدت، اور دوسری یہ کہ ابھی پھل اور اناج تیار ہو رہا ہے، آنے والے سال کی مکمل خوراک ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں دولت نہیں، مال نہیں۔ نبی کا حکم ہے کہ نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری اس طور پہ کی، کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آج مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ 4,000 درہم لائے۔ حضرت عمر گئے اپنے گھر کا آدھا سامان لائے، دیکھا تو یہ سمجھتے تھے کہ آج میرے پاس دولت ہے، میں عمر صدیق سے جیت جاؤں گا، مگر عمر صدیق رضی اللہ گھر کا پورا سامان لے کے چلے آئے اور حضرت عمر آدھا لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں تو یہ سوچتا تھا آج باقی مان لے جاؤں گا، مگر آج کے بعد میں حضرت عمر کی کوئی پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 دینار، 900 اونٹ، 150 گھوڑے اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر آج کی تاریخ سے حضرت عثمان کچھ بھی نہ خرچ کریں تو ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ بھی عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان کی یہ قربانی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایماندار صحابی ہے، 8,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے خرچ کیا، یہ خرچ کرتے کرتے دولت ہو گئی اور مدینہ سے مسلمانوں کو نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، اور یہ طویل سفر ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائی ہوئی قریب مکہ 450 کلومیٹر ہے، بدر 150 کلومیٹر ہے، احد 3.5 کلومیٹر ہے، اور پھر خیبر 171 کلومیٹر ہے۔ یہ آس پاس کی جو لڑائیاں آپ نے کی بہت قریب تھی، مگر یہ تبوک کی جو لڑائی تھی یہ آج کی تاریخ آج کی جنگوں میں سب سے طویل سفر اگر کوئی تھا تو یہ تبوک کا سفر تھا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر، تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کو ابھارا اور جہاد پر ترغیب دی اور مسلمان نکلے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ سوچیے اس سے 6 سال پیچھے آئیے، جنگ بدر میں 313 تھے، جنگ احد میں 1,000 تھے، جنگ خندق میں 1500 سے کچھ زائد تھے۔ پھر اس کے بعد جب حدیبیہ پہ جاتے عمرہ کرنے کے لیے 1500 تھے، پھر وہاں پہ واپس آئے، خیبر میں گئے 1500 تھے، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد گئے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے 10,000 تھے، پھر 15 دن کے بعد آپ علیہ السلام گئے حنین کے پاس لڑنے کے لیے، 12,000 کی تعداد تھی۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا مکہ فتح ہوئے، مدینہ میں اتنی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی کہ رومیوں کی جو بغاوت تھی، رومیوں کی جو شرارت تھی، جنگ موتا کی جو بدلہ لینے کی ترتیب بنی ہوئی تھی، اس وقت مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں تھے۔ 30,000 کی فوج تیار ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس سخت موسم میں منافقوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر، یہ بہت سخت گرمی ہے، مت نکلو۔ کون جائے گا تھکنے کے لیے؟ کیوں نکل رہے ہو؟ جلنے کے لیے، تپنے کے لیے، ذرا خطرناک، اتنی خطرناک گرمی پڑ رہی ہے، مت نکلو۔ لا تنفروا فی الحر، تم گرمی کے موسم میں گھر سے نہ نکلو، اپنے گھر میں پڑے رہو، کام کرو، یہ نیک کام کرو، یہ کام ہے، یہ سوشل کام ہے، سماجی کام کرو، مت نکلو۔ کھجور کے پھل
پھل تک پک چکے ہیں مت جاؤ. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا. ارے اللہ کے بندو یہ دنیا کی گرمی کیا بات کرتے ہو؟ جہنم کی آگ کی گرمی بہت شدید ہے. اشد حرا گرمی کے بعد بہت شدید ہے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. دنیا کی آگ سے بچ کر کے تو بچ جاؤ گے, تدبیر اختیار کر لو گے, سایہ حاصل کر لو گے, گھر حاصل کر لو گے, باغ حاصل کر لو گے, مگر جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے, یہ کافی طویل سفر تھا, بڑا لمبا سفر تھا, تقریباً آپ علیہ السلام مہینہ بھر سفر کرتے رہے, اور وہاں پہنچے تو اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کے روحیوں کی حالت خراب ہو گئی, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, جب ہوئی نہیں. ان کے دلوں میں اللہ نے روب پیدا کر دیا, ڈر پیدا کر دیا, اور یہ لڑائی لڑنے کے لائق ہی نہیں رہے, میدان چھوڑے اور فرار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے, 20 دن تک آپ علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے. 20 دن علیہ السلام آپ وہاں پر قیام کیے. 20 دن سفر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے واپس آئے اور مدینہ کے اندر داخل ہوئے. اور مدینہ کے اندر جب آپ داخل ہو رہے تھے تو جب تبوک سے واپس ہوئے مدینہ داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے جبل احد کو دیکھا تو کہا یہ وہ پہاڑ ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. جامد چیز ہے, ایسی چیز جس میں کوئی اثر اور کوئی جان نہیں سمجھی جاتی. جامد پہاڑ پتھر. اللہ کے نبی نے کہا, صحیح بخاری مسلم کی روایت, ہارا جبل احد, یہ احد کا پہاڑ ہے, یحبنا ونحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑوں میں کیا تاثیر ہے؟ پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, پہاڑ صحابہ سے محبت کرتا ہے. احادیث میں آپ نے جبل احد کی بہت ساری تاریخی حقائق کو آپ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ سے پہاڑ پہ چڑھے, پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ حرکت کرنے لگا. اللہ کے نبی نے پیر سے کہا ہے باخور ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے کہا ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور جیسے آپ مدینہ میں داخل ہوئے, منافقوں کا ایک ٹولہ اور ایک جماعت داخل ہوئی اور آپ سے منت سماجت اور عذر پیش کرنے لگی کہ ہم نہیں گئے, یہ کام تھا, وہ کام تھا, یہ مشغولیت تھی, ایسا تھا ویسا تھا. 1000 بہانے مارنا شروع کر دیے. اور 3 مسلمان بیچارے جو ایسے ہی نہیں نکل پائے, ان کے سامنے کوئی عذر نہیں تھا, منافق جھوٹ بول کر کے دعوت جھاڑ کے نکل گئے. مگر مسلمان جو 3 صحابہ کرام تھے, سچے تھے, مومن تھے, صحابہ کرام کا نام مطلب ہی صداقت اور عدالت اور نیکی بدلاوت کرتا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بلا وجہ پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا جاؤ, اللہ تمہیں جو فیصلہ کرے گا تمہارے حق میں حکم نازل فرمائے گا, مجھے اس کا انتظار ہے. 40 دن تک سماجی بائیکاٹ رہا. 40 دن کے بعد حکم دیا گیا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائے. 50 دن گزر گئے, اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول فرمائی. اس کے بعد سماجی بائیکاٹ ان کا ختم ہو گیا. منافقوں نے نبی علیہ السلام جب تبوک جا رہے تھے, منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار. زرار کے معنی ہوتا تکلیف دینا, یعنی ایسی مسجد تکلیف دی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو بنا کر کے مسجد نبوی سے کھول ڈالی جائے, مسلیان کو ادھر لایا جائے اور دونوں میں لڑایا جائے. کفر اور اتحاد و اتفاق کی طاقت کو توڑنے کے لیے, کفر اور نفاق کو پروان چڑھانے کے لیے ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی. وہ شیطان کیسے کھیل کھیلتا ہے, مسجد بنوا کر کے کفر کی دعوت دلا رہا ہے, مسجد تعمیر کر کے مسلمانوں روانا چاہتا ہے, مسجد تعمیر کر کے آپس سے پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے, مسجد تعمیر کرا کر کے صحابہ اور منافق میں لڑنا چاہتا ہے. تو منافقوں کی یہ سازش تھی, ان کی بہت پلاننگ تھی. ان لوگوں نے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کے اللہ کے نبی سے کہا آپ آئیے نماز پڑھائیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی جا رہا ہوں جلد کرنے کے لیے. جب واپس آئے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ڈھال اس کو گرا دو. صحابہ ہے اس کو اٹھا کے مسمار کر کے ختم کر کے گرا دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جنگ سب سے آخری جنگ تھی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی, یا آپ علیہ السلام کی زندگی کچھ غزوات تھے جو آپ علیہ السلام نے لڑائیاں لڑی
آپ اکثر جنگوں کے اسباب پر غور کرو، ہر جنگوں میں آپ یہی پاؤ گے کہ مشرکوں کی طرف سے تقدم، پیشکش اور آغاز اور شروعات ظالموں کی طرف تھا۔ آپ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ دل لڑائیاں لڑتے تھے۔ آپ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے امن پسند تھے، صلح چاہتے تھے اور زمین میں امن چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہودیوں سے امن کے لیے، امن و امان کے لیے ان سے معاہدہ کیا۔ یہودی جو سب سے سرکم قوم ہے، باغی قوم ہے، ایسی قوموں سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا کہ ہم مل کر کے رہیں گے، مگر ان کی طرف سے شر پھیلا، بدعادی پھیلی، مخالفت پھیلی اور مسلمانوں سے نفرت پھیلی، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کارروائی کی۔ اسی طریقے سے 9 ہجری جو یہ آپ کی زندگی کی سب سے آخری جنگ تھی، اس کے بعد لڑنے لڑانے اور جنگ کرنے کی نوبت آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔ 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ حبش جس کا نام اصفہا تھا، یہ انتقال کر گئے۔ یہ حبشہ میں تھے، مدینہ سے کافی دور تھے، ان کی وفات ہوئی اور جبریل نے آپ کو ان کی وفات کی خبر بتائی۔ پیارے نبی نے جب سنا کہ نجاشی بادشاہ کی وفات ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے اور مصلی جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں مسلمانوں کو لے کے گئے اور جا کر کے اس کی جنازے کی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ اہل علم کہتے ہیں دراصل یہ غائبانہ کی نماز جنازہ اس طور پر تھی کہ اصفہا بادشاہ، نجاشی بادشاہ مسلمانوں کا بڑا سپورٹر تھا۔ مکہ کے کمزور مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کو اپنی سرزمین پر، اپنے ملک پر پناہ دیا تھا، اپنی زمین پر رہنے کا حکم دیا تھا، اور مکہ کے ظالموں کو آپ نجاشی بادشاہ نے ذلیل کر کے اپنی سلطنت اور اپنے دربار سے نکالا تھا، کہا چلے جاؤ، یہ صلح امن پسند قوم ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، تم لوگ اس کو مال دے کر کے پلٹانا چاہتے ہو، بدلانا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے عزیز کی کوئی ضرورت نہیں، ذلیل کر کے نکال دیا اور کہا تم امن امان کے ساتھ میری حکومت میں رہو۔ تو اس بادشاہ کا بڑا احسان تھا اسلام پر، بہت بڑی قربانی تھی مسلمانوں پر۔ اللہ کے نبی نے اس کا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو غائبانہ آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس طریقے سے 9 ہجری میں آپ کی بیٹی ام کلثوم کی وفات ہو گئی شعبان کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی وفات پر حضرت عثمان سے کہا، اے عثمان، اے کاش کہ میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی، میں تم کو اپنی بیٹی شادی کے لیے دے دیتا۔ یعنی حضرت عثمان کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام کہ ایک بیٹی کی وفات ہوئی رقیہ کی، آپ نے ام کلثوم سے شادی کرا دی، اور اتفاق دیکھیے کہ ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی 9 ہجری میں، اور حضرت رقیہ 2 ہجری وفات پائی جنگ بدر کے بعد، اور حضرت ام کلثوم جنگ تبوک کے 1 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی نے کہا، اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی میں آپ کو تمہارے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ ان کی حیا، ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا جذبہ اور ان کی غیرت اور ان کی سخاوت اور ان کی شجاعت اور ان کی عدالت جو جس معیار پر تھی وہ بڑی اونچی تھی، بڑی اعلیٰ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آپ نے فرمایا کہ میں کیا ایسے بندے سے، ایسے انسان سے، ایسے آدمی سے حیا نہ کروں؟ ارے جس سے تو اللہ کے معصوم مخلوق بھی، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ 9 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں ایک حادثہ اور پیش آیا کہ مدینہ کا سنگین دشمن، آپ علیہ السلام کا سنگین دشمن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین انتقال کر گیا۔ اس نے بھی آپ کو بہت بتایا تھا، بہت تکلیف دی تھی، جگہ جگہ پر دھوکہ دے کر کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ جنگ احد میں یہی دھوکہ دیا تھا، اور جنگ خندق میں یہی غداری کی تھی، یہی سب سے بڑا پیشوا تھا۔ یہودیوں کو لڑانے اور یہودیوں کو غداری کی دعوت دینے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بہرحال اس کی وفات ہو گئی، اور آپ کا یہ بڑا سنگین دشمن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ دشمن تھا مگر چونکہ اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، مگر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی اور یہ حکم دے دیا کہ آپ
کافروں اور منافقوں کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے، جن کا نفاق بالکل کفر کی حد تک پہنچا ہو اور رسول کی مخالفت اور رسول کی نافرمانی کی حد تک پہنچا ہو، ایسے لوگ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، یہ لوگ کافر ہیں، کافر جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا اور اپنا کپڑا اس کو پہنایا اور اپنا لعاب اس کو لگایا۔ دراصل یہ اس احسان کا بدلہ تھا کہ جب جنگ بدر میں عباس پکڑے گئے تھے، ان کو باندھا گیا تھا تو ان کو لباس کی ضرورت تھی، کیونکہ عباس لمبے تھے، لباس کسی کا نہیں ہو رہا تھا، تو اسی عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا لباس رسول کو جزا کو ہدیہ دیا تھا، پہننے کے لیے دیا تھا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی احسان کا بدلہ احسان چکانے والے تھے، آپ علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ دنیاوی طور پر چکایا کہ مرنے کے بعد اس کو کفن کے طور پر اپنا کپڑا پہنا دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات کے بعد ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، چونکہ حج کا یہ موسم شروع ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے روانہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ 300 مسلمان مدینہ سے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ یہاں پر آپ دیکھیے آپ کی حکمت اور مصلحت کہ آپ نے حج نہیں کیا، مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا، ابھی ہم سن 9 ہجری کی گفتگو کر رہے ہیں، ذی القعدہ کے اخیر میں ابو صدیق کو روانہ کیا، کہا جاؤ حج کرو اور تم حج کے ذمہ دار ہو، امیر ہو، اور مدینہ کے 300 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو صدیق کی عمارت اور ان کی قیادت میں مدینہ سے نکلے اور گئے حج کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 پیغام تھا، پیارے نبی کا 2 پیغام تھا۔ ایک پیغام تو یہ تھا معاہدہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، خبردار اگلے سال سے کوئی مشرک یہاں حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ مکہ کے اندر کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، خانہ کعبہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ جاہلیت میں جو کچھ بھی ہوتا تھا ان سب چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور اور کوئی حق نہیں ہے، نہ تو کوئی ننگا طواف کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسی مشرک کی حاضری ہوگی جس کا یہاں پہ داخلہ منع اور پابندی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کا حکم یہ پیغام دے دیا، پہنچا دیا گیا، اور ابو ہریرہ اور ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سر عام مشرکوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، آئے حج کرنے کے لیے، مگر اس سال کے بعد آئندہ تم کو یہاں آنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، آنا نہیں ہے تم کو، یہاں تم کو تمہارا داخلہ منع ہو گیا ہے، یہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یا مسلمانوں کی حکومت چلے گی، یا مسلمانوں کی سیاست چلے گی، یا مسلمانوں کا پاور چلے گا، یہاں تم کو داخل نہیں ہونا ہے اور نہ کسی کو ننگے یہاں طواف کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت مشرکین ننگا طواف کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت کے پیش نظر اس سال حج نہیں کیا، آنے والے اگلے سال یعنی 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ مصلحت یہی تھی تاکہ آپ خالص صحابہ کرام مسلمانوں کے بیچ میں حج کریں، تاکہ مشرکوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اور کافروں کے عمل مشابہت نہ ہو جائے، تاکہ آپ کے طریقے کو مسلمان اور صحابہ کرام صحیح طور پر حج کے طریقے کو سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اگلے 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا، اور اس سے پہلے جو 17 ہجری کا جو دور گزرا اور 10 کی شروعات گزری، یہ سال عام الوفود کا تھا۔ آنے والے 10 میں انشاءاللہ العزیز عام الوفود اور حجۃ الوداع کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔